اچھا جی، تو آج ہم نا کچھ خاص مواد دیکھ رہے ہیں۔ یہ پی پی ایس سی کے یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے کچھ پرانے پرچوں کے نوٹس لگ رہے ہیں۔ ان میں اردو زبان، ادب اور خاص طور پر محاوروں پر کچھ بڑے دلچسپ سوال جواب ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف جواب دیکھنا نہیں بلکہ ان کے پیچھے جو فکر ہے، جو ثقافتی پہلو ہیں ان کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ نوٹس ہمیں کہاں لے جاتے ہیں۔ جی بالکل. بظاہر تو یہ سوال الگ الگ ہیں، ہے نا؟ کہیں شاعروں کی بات ہو رہی ہے، کہیں گرامر کی، کہیں محاورے. لیکن میرا خیال ہے جب ان سب کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تصویر بنتی ہے کہ اردو زبان و ادب میں کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی رہی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر شخصیات اور شاعری سے ہی شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ بھئی بچوں کے شاعر کے طور پر کسے خاص شہرت حاصل ہے، اور جواب دیا گیا ہے اسماعیل میرٹھی۔ بچوں کا ادب ویسے اکثر تھوڑا سا نظر انداز ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو بہت اہم ہے، زبان اور کردار سازی کی بنیاد ہے یہ۔ بالکل درست کہا آپ نے. اسماعیل میرٹھی کا نام تو اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے. ان کی شہرت کی وجہ، جیسا آپ نے کہا، بنیادی طور پر بچوں کے لیے ان کی شاعری اور وہ جو نصابی کتابیں انہوں نے لکھیں. جس زمانے میں وہ لکھ رہے تھے اس وقت خاص طور پر بچوں کے لیے لکھنا ایک آپ کہہ لیں نسبتاً نیا رجحان تھا. ان کی نظمیں یادیں نہ وہ ہماری گائے یا ایک پودا اور گھاس کتنی سادہ زبان میں اخلاقی اور عملی سبق دیتی تھیں. تو یہ صرف شاعری نہیں تھی، ایک طرح سے تعلیمی مواد بھی تھا. جی ہاں، اور یہ بات بھی ہے کہ ان کی زبان آج بھی بچوں کے لیے کافی حد تک سمجھ میں آنے والی ہے۔ اچھا، اگلا سوال ایک علمی ادارے کے قیام سے متعلق ہے۔ دارالمصنفین اعظم گڑھ کے بانی کون تھے؟ جواب: علامہ شبلی نعمانی۔ برصغیر میں علمی اداروں کی تو ایک لمبی تاریخ ہے۔ راں اور دارالمصنفین تو اس تاریخ کا ایک بہت ہی روشن باب ہے. علامہ شبلی نعمانی نے تو اس کا خواب دیکھا تھا اور پھر ان کے شاگردوں نے، خاص طور پر سید سلیمان ندوی صاحب نے، اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا. اس ادارے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اعلیٰ پائی کی علمی اور تحقیقی کتابیں لکھی جائیں، شائع ہوں، خاص کر اسلامی علوم اور تاریخ کے میدان میں. اس کا قائم ہونا بھی نا اس دور میں مسلمانوں کی جو علمی احیاء کی کوششیں تھیں ان کا ایک عکس ہے. یہ واقعی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے جو مجھے تھوڑا سا کہہ لیں حیران کن لگا۔ اختر حسین جعفری کی ایک نظم ہے، تجھ کو کس پھول کا کفن پہنائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس کی موت پر لکھی گئی؟ اور جواب ہے ایزرا پاؤنڈ۔ مطلب ایک پاکستانی جدید شاعر اور ایک امریکی شاعر، ان کے لیے مرثیہ، یہ تعلق کیسے بنا؟ ہاں، یہ واقعی ایک غور طلب نقطہ ہے. دیکھیں، ایزرا پاؤنڈ جو ہیں وہ 20ویں صدی کے مغربی ادب میں، خاص طور پر جو ماڈرنزم کی تحریک تھی، اس میں ایک بہت بڑا نام تھے، گو کہ متنازع بھی رہے. اور اختر حسین جعفری خود اردو کی جدید نظم کے کتنے اہم شاعر ہیں. تو ان کا پاؤنڈ کی موت پر نظم لکھنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ عالمی ادب سے کس قدر جڑے ہوئے تھے اور سرحد پار کے شعراء سے متاثر بھی تھے. یہ ایک طرح سے اردو ادب کے جو بین الاقوامی فکری روابط ہیں نا، اس کی بڑی اچھی مثال ہے. اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ ادب کیسے ثقافتی اور جغرافیائی حدوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے. شاید یہ سوال پی پی ایس سی کے پرچے میں شامل کرنے کا مقصد بھی یہی رہا ہو کہ امیدواروں کی جو ادبی واقفیت ہے وہ صرف مقامی منظر نامے تک ہی نہ. صحیح، یعنی صرف نام یاد رکھنا کافی نہیں، ان کے آپس میں جو فکری تعلق ہے اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، اب ذرا زبان کے قواعد اور الفاظ کی ساخت اس طرف آتے ہیں۔ ایک سوال ہے، وہ نام جو اصل نام کے بجائے ماں، باپ، بیٹے، بیٹی یا کسی اور تعلق کی بنا پر مشہور ہو، جیسے ابو القاسم، کلثوم، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے کنیت۔ یہ تو ہمارے یہاں بہت عام ہے روزمرہ میں۔ جی، کنیت یہ عربی زبان اور اسلامی ثقافت سے آیا ہوا ایک بہت اہم تصور ہے. یہ صرف نام پکارنے کا ایک طریقہ نہیں ہے. اس میں آپ دیکھیں احترام کا پہلو ہے، تعلق کا پہلو نمایاں ہوتا ہے. اور کبھی کبھی تو کنیت اصل نام سے زیادہ مشہور ہو جاتی ہے. یہ رواج عرب معاشرے میں بہت پرانا ہے اور اسلامی تاریخ میں بھی اس کی کتنی مثالیں ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، تو اس کا زبان میں ہونا ہماری ثقافتی جڑوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور یہ صرف ماضی کی بات نہیں، آج بھی لوگ استعمال کرتے ہیں کنیت۔ اچھا، قواعد ہی میں ایک اور سوال،
وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی اور کلمہ بن سکے، کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے اسم جامد۔ جامد یعنی ٹھوس، اپنی جگہ قائم۔ بالکل صحیح وضاحت کی۔ اس میں جامد جیسا نام سے ہی ظاہر ہے، اپنی اصل بنیادی حالت میں ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے زبان کی بنیاد ہوتے ہیں، وہ الفاظ جن سے مزید الفاظ نہیں بنتے، جیسے پتھر، درخت، پانی۔ ان کے مقابلے میں پھر اس میں مشتق ہوتے ہیں، جو کسی مصدر سے بنتے ہیں، جیسے لکھنا سے لکھائی، اور اس میں مصدر خود ہوتے ہیں، جیسے لکھنا، جن سے دوسرے کلمات بنتے ہیں۔ تو اس میں جامد کو سمجھنا زبان کی ساخت کو سمجھنے کے لیے بہت بہت بنیادی چیز ہے۔ یعنی یہ زبان کے بلڈنگ بلاکس کی طرح ہے، بنیادی اینٹیں۔ رائٹ۔ اچھا، ایک اور پہلو، استعجابیہ جملے کی پہچان کیا ہے؟ مثال دی ہے، واہ کتنا خوبصورت موسم ہے۔ اس میں تو وہ جو جذبات کا اظہار ہے وہ بہت نمایاں ہے۔ استجابیہ یا فجائیہ جملے یہ شدید اور فوری جذبات کے اظہار کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ خوشی، حیرت، افسوس، تعریف، کچھ بھی۔ ان کی سب سے واضح نشانی تو یہ فجائیہ نشان ہے، جسے علامت استجاب یا علامت فجائیہ کہتے ہیں۔ یہ نشان اور پھر جملے کا لہجہ، یہ مل کر اس جذبے کو قاری یا سننے والے تک پہنچاتے ہیں۔ زبان صرف معلومات نہیں دیتی نا، احساسات کا اظہار بھی کرتی ہے۔ یہ جملے اس کا ذریعہ ہیں۔ اب الفاظ کے ماخذ پر ایک سوال ہے، لفظ ربائی کس زبان کا ہے؟ جواب ہے عربی۔ درست۔ ربائی عربی لفظ ربا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چار۔ یہ شاعری کی ایک بہت پرانی اور بہت مقبول صنف ہے، فارسی سے ہوتی ہوئی اردو میں آئی۔ اس کی خاص بات یہی ہے کہ یہ صرف 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، اور عموماً اس میں ایک مکمل مضمون یا خیال پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک اپنا وزن ہے، بحر ہزج، اور قافیے کا بھی ایک نظام ہے۔ عام طور پر پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یعنی 4 مصروں میں پوری بات کہہ دینا، یہ اپنے آپ میں ایک فن ہے۔ اچھا، ایک اور لفظ ہے اگرچہ، یہ کون سا حرف کہلاتا ہے؟ جواب حرف استدراک۔ یہ لفظ تو ہم بہت ہی استعمال کرتے ہیں بات چیت میں۔ جی بالکل، اگرچہ، لیکن، مگر، پر، یہ سب حروف استدراک کہلاتے ہیں۔ استدراک کا مطلب ہوتا ہے شک رفع کرنا، یا ایک بات کہہ کر اس سے پیدا ہونے والے ممکنہ خیال کی وضاحت کرنا، یا اس کے بالکل الٹ بات کہنا۔ یہ 2 ایسے جملوں یا خیالات کو جوڑتے ہیں جن میں بظاہر کوئی تضاد سا ہو یا ایک دوسرے کی نفی کرتے ہوں۔ جیسے آپ نے کہا، اگرچہ موسم اچھا تھا لیکن میں باہر نہیں گئی۔ زبان میں جو پیچیدہ خیالات ہوتے ہیں نا، ان کے اظہار کے لیے یہ بہت ضروری ہیں۔ یہ تو ہوئی قواعد اور الفاظ کی۔ اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتا ہے، محاورے اور ضرب الامثال۔ پہلا ہے، کل دوسرا دن ہے، مرے آج کل سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب عارضی زندگی۔ یہ تو مجھے کوئی مصرع لگ رہا ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا کہ اس گفتگو میں ہے وقفہ کہاں، کل اور ہے مرے آج کل میں میاں۔ کچھ روایات میں آخری مصرع کل دوسرا دن ہے مرے آج کل سے بھی ملتا ہے۔ یہ زندگی کی ناپائیداری، وقت کا کتنی تیزی سے گزرنا، دنیا کی بے ثباتی، اس کا بیان ہے۔ آج کل یعنی یہ لمحہ، اور کل دوسرا دن یعنی آنے والا کل جو پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا۔ محاورے کی شکل میں یہ اس گہرے خیال کا خلاصہ بن گیا ہے۔ واہ، میر کا شعر، کیا بات ہے۔ اچھا، اگلا بہت سیدھا سادہ ہے، پاندان سے کیا مراد ہے؟ جواب پان رکھنے کی ڈبیا۔ یہ تو خیر ہماری ثقافت کی بہت جانی پہچانی چیز ہے۔ جی، یہ تو روزمرہ استعمال کی چیز ہے اور برصغیر کی ثقافت کا ایک حصہ رہی ہے۔ اس کا سوال میں آنا شاید یہ جانچنے کے لیے ہو کہ ثقافتی چیزوں سے واقفیت کیسی ہے۔ مطلب ہے؟ جواب بہانے بنانا، ہیلے حوالے کرنا۔ اس میں وہ ایک بے بسی کا ڈرامہ کرنے والی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے نا؟ بالکل، یہ محاورہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے جب کوئی کام سے بچنے کے لیے یا ذمہ داری سے جان چھڑانے کے لیے اپنی مجبوریاں بہت بڑھا چڑھا کر پیش کرے، یا پھر جھوٹ موٹ کی بے بسی دکھائے۔ پچھاڑیں کھانا تو جسمانی بے چینی یا تکلیف کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں ایسے بہانے بازی کے لیے استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ محاورہ دیکھیے، نام محمد فاضل، پڑھے لکھے نہ قاضی، مطلب علم بغیر عالم بننا۔ یہ تو نام اور حقیقت کے فرق پر ایک طرح کی چوٹ ہے۔ جی، یہ بہت ہی دلچسپ محاورہ ہے اور یہ سماجی رویوں پر ایک تبصرہ بھی ہے۔
یہ ایسے شخص پر طنز ہے جس کا نام تو بڑا علم و فضیلت والا ہو، جیسے فاضل، قاضی، لیکن وہ اصل میں جاہل ہو یا نالائق ہو۔ یہ جو ظاہر اور باطن کا تضاد ہے نا، یا نام کے بالکل الٹ ہونے کی کیفیت، اسے بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ ہاں وہی بات ہوئی، نام بڑے اور درشن چھوٹے۔ اگلا ہے آگ لگے پر کنواں کھودنا، مطلب وقت گزرنے کے بعد حل تلاش کرنا۔ یہ تو آج کل بھی اتنا ہی سچ لگتا ہے۔ یقیناً یہ محاورہ اس عادت پر تنقید ہے کہ بر وقت منصوبہ بندی نہ کی جائے، تیاری نہ ہو، اور جب مصیبت سر پر آ جائے تب ہاتھ پاؤں مارے جائیں۔ یہ انسانی فطرت کا ایک پہلو بھی دکھاتا ہے کہ ہم اکثر خطرے کو بالکل سامنے دیکھ کر ہی جاگتے ہیں۔ سبق تو اس میں یہی ہے کہ بھائی مسائل کا تدارک پہلے سے کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ افراد اور معاشروں دونوں کی منصوبہ بندی کی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا ایک اور، اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ، مطلب ہر کوئی اپنی مرضی کرتا ہے۔ یہ تو کسی بھی ٹیم یا گروپ کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ جی، یہ محاورہ انتشار، عدم اتفاق اور ہم آہنگی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب کسی گروہ میں یا معاشرے میں ہر فرد صرف اپنی مرضی چلائے، اپنے مفاد کو دیکھے اور کوئی اجتماعی سوچ یا مقصد نہ ہو، تو یہی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ یہ انفرادیت پسندی کا وہ منفی پہلو ہے جہاں ذاتی آزادی اجتماعی نظم و ضبط پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو بہت عام استعمال ہوتا ہے، جامے میں پھولا نہ سمانا، مطلب نہایت خوش ہونا۔ ہاں، یہ شدید خوشی، فخر یا جوش کے اظہار کے لیے ہے۔ جامہ یعنی لباس، تو گویا خوشی یا غرور سے انسان اتنا پھول گیا ہے کہ اپنے کپڑوں میں بھی پورا نہیں آ رہا۔ یہ ایک جسمانی کیفیت کا استعارہ ہے جو اندرونی احساس کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اردو زبان ایسے تصویری محاورات سے بھری پڑی ہے۔ واقعی؟ اچھا یہ محاورہ یک نہ شد دو شد، مطلب مشکل حل ہونے کے بجائے دگنی ہو گئی، یہ سننے میں فارسی جیسا لگتا ہے۔ بالکل، یہ فارسی ترکیب ہے جو اردو میں بطور محاورہ استعمال ہوتی ہے۔ یک یعنی ایک، ناشد یعنی نہیں ہوئی، یعنی ایک مسئلہ حل نہیں ہوا تھا کہ دو شد یعنی دو ہو گئیں، ایک اور مسئلہ آ گیا۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ایک مصیبت سے نکلنے کی کوشش میں دوسری میں پھنس جائیں، یا ایک پریشانی چل رہی ہو اور ایک اور آ جائے۔ آخری محاورہ جو ان نوٹس میں ہے، مٹی برباد کرنا، مطلب رسوا کرنا۔ ہاں، یہاں یہ مٹی کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ جی ہاں، اردو شاعری میں بھی اور روزمرہ میں بھی مٹی کا لفظ انسان، انسانی جسم، کبھی وطن یا پھر عزت، آبرو، ان سب کے استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ مٹی پلید کرنا، مٹی میں ملانا، مٹی خراب کرنا یا مٹی برباد کرنا، یہ سب ملتے جلتے محاورے ہیں، اور ان کا مطلب ہے کسی کو ذلیل کرنا، بے عزت کرنا، اس کی ساخت کو نقصان پہنچانا۔ یہ بہت شدید تذلیل کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو آج ہم نے ان PPSC نوٹس کے ذریعے اردو زبان و ادب کے کتنے ہی رنگ دیکھ لیے۔ ہم نے اسماعیل میرٹھی جیسے بچوں کے شاعر سے بات شروع کی، شبلی نعمانی جیسے عالم تک گئے، اور پھر ایزرا پاؤنڈ سے اختر حسین جعفری کے فکری تعلق کو بھی دیکھا، پھر کنیت اور اس میں جامد جیسے قواعد کے نکات سمجھے، اور آخر میں آگ لگے پر کنواں کھودنا سے لے کر یک نشد دوشد اور مٹی برباد کرنا جیسے محاورات کی دنیا میں غوطہ لگایا۔ یہ سب مل کر کیا بتاتا ہے؟ شاید یہی کہ زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، یہ تاریخ، ثقافت اور انسانی تجربے کا پورا آئینہ ہوتی ہے۔ بالکل، اور خاص طور پر یہ محاورات، یہ صرف دلچسپ جملے نہیں ہیں، یہ تو صدیوں کی اجتماعی دانش، سماجی تجربات اور ثقافتی اقدار کا نچوڑ ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ ان کا مطالعہ ہمیں صرف زبان نہیں سکھاتا، بلکہ اس معاشرے کی سوچ، اس کے ڈر، اس کی خوشیاں، اس کے مسائل، ان سب کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے جس میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ تو یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ شاید سوچنے کی بات ہے، کہ کیا ان محاورات اور ضرب المثال میں جو گہری حکمت اور ثقافتی بصیرت چھپی ہے، اس کو سمجھنا ہمیں آج کے دور کے جو انفرادی اور اجتماعی مسائل ہیں، انہیں بہتر طور پر سمجھنے اور ان کا حل تلاش کرنے میں بھی کوئی مدد دے سکتا ہے؟ یہ ایک غور طلب نکتہ ہے۔ واقعی ایک بہت اہم سوال جو زبان کو ہمارے حال سے جوڑتا ہے۔ اس گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ جائزہ سننے والوں کے لیے بھی
اتنا ہی دلچسپ اور شاید فکر انگیز رہا ہوگا جتنا ہمارے لیے تھا۔